لیکن ہائی کورٹ جج کے لیے کوئی دیر آر نو رائٹس, دیر از نو ریمیڈی, اینڈ ہی از ڈپرائیوڈ آف آل ہز رائٹس. کسی وقت جب دیکھیں گے کہ جب کسی سرکار کو لگتا ہے کہ یہ جج ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا کر رہا ہے, رکاوٹ کرتا ہے, تو اسی وجہ سے وہ ٹرانسفر کر جاتے ہیں, اور اس ٹرانسفر کا کوئی علاج نہیں ہوتا. میں نے شیخ اندرا ایکارڈ کا فرسٹ سکوپ میں نے بریک کیا ہے 1975 میں, جس کی وجہ سے شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے سے باہر کر دیا. آپ کہاں لکھتے تھے؟ میرے پاس اس وقت نیشنل ہیرالڈ ہوتا تھا. آئی واز اسٹنگنگ فار نیشنل ہیرالڈ. اچھا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین, اور یادیں یعنی کشمیر لائف کا جو پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج کی اس کڑی میں ہم پہلی بار اس سیریز میں, جو کہ ہم تیسرے سیزن میں ہیں, تو پہلی بار ہم عدلیہ کے کسی باوقار شخص سے بات کرنے آئے ہیں. تو آج عدلیہ کا جو نظام ہے اور جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ آج اس سے آپ کو اشکار کرائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے جناب سابق جسٹس بشیر احمد خان صاحب کو تکلیف دی ہے. خان صاحب, آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں. شکریہ مسعود صاحب, اس پروگرام یادیں کے لیے میرا انتخاب کرنا, اور یہ باعث فخر ہے. جو عدلیہ کا سب سے بڑا سٹیپ ہے جموں کشمیر میں, آپ نے وہ دیکھا ہے. لیکن میں تھوڑا سا شروعات اس کنورسیشن کی اس بات سے کرنا چاہتا ہوں, کیا کبھی کبھی عدالت میں جو بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, کبھی ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی انصاف کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں, اور ان کو نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا. آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی؟ ہاں وہ ہے. جیسے میں نے آ کر میرا ایک انٹرویو حال ہی میں نے دیا ہے ججز ٹرانسفر پہ. اچھا. ججز کو جب ٹرانسفر کرتے ہیں ہائی کورٹ ججز کو, تو ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے, کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اچھا. اس کے برعکس اگر آپ پٹواری کو ٹرانسفر کریں یا کسی انڈر سیکرٹری کو ٹرانسفر کریں, وہ فوراً ایک ریٹ پٹیشن لے کے ہمارے پاس آتے ہیں عدالت میں, جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, کیونکہ ان کی ٹرانسفر پالیسی لیٹ ڈاؤن ہوتی ہے, اور اس میں گراؤنڈس ہوتے ہیں کن حالات میں ان کو کیا جائے. اس میں ٹینیور ہوتا ہے, جیسے 2 سال ایک کسی امپلائی کو ایک جگہ رکھا, 2 سال سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک ہائی کورٹ ججوں کا تعلق ہے, اس کا نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی کچھ ہے. جب کسی سرکار کو کسی انکنوینئنٹ جج کو ٹرانسفر کرنا ہوگا بائی وے آف پنشمنٹ, تو اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں, کوئی ریمیڈی نہیں ہے. جیسے آپ کو یاد ہو گیا, مجھے یہاں سے 1997 ہاں مجھے یہاں سے شفٹ کیا گیا. یہ وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی, لیکن جو مجھے چیف جسٹس آف انڈیا نے بعد میں بولا کہ ایک وزیر اعلیٰ اس وقت کے جو تھے وہ آپ کے خلاف شکایت لے کے میرے پاس آئے. میں نے پہلے ان کو انٹرٹین نہیں کیا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہاں آپ کے ہاں ملیٹنسی کافی اس وقت ہائٹ پہ تھی, کہیں آپ کو کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بعد میں اس نے, جب وہ چیف جسٹس آف انڈیا ریٹائر بھی ہوا, اس نے کہا میں نے اس وقت گناہ کیا اس کے لیے آپ مجھے معاف کریں. لیکن جس وقت ٹرانسفر ہوئی, اس وقت ہمارے گھر میں ایک شادی ہو رہی تھی لڑکی کی. میں نے کہا تھا صاحب ہمیں 2-3 دن کی مہلت دے دیجیے, میں یہاں سے وائنڈ اپ کروں گا. تو اس وقت مجھے اسی چیف جسٹس آف انڈیا نے, جس نے مجھے معافی مانگی, انٹرویو تک نہیں دیا 5 منٹ کا, ملنے کے لیے بھی نہیں بولا. پھر میں کہ یہاں نہ ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے, نہ کوئی ریٹ پٹیشن انسان کر سکتا ہے. جج از ریمیڈی لیس.
जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये जो हम नीचे वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उनके राइट्स हैं, उनकी अगर इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए तो वो तो हमारे पास केस लेके आते हैं हमारे साथ जाती हुई। लेकिन हाई कोर्ट जज के लिए कोई देयर आर नो राइट्स, देयर इज़ नो रेमेडी एंड ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज राइट्स। किसी वक्त इसी जब देखेंगे कि जब किसी सरकार को लगता है कि ये जज हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा कर रहा है, रुकावट करता है, तो उसका उसी वजह से वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं और उस ट्रांसफ़र का कोई इलाज नहीं होता। और उसका सबसे वर्स्ट ये है कि देखिए हमारी जुडिशरी में आप कहते हैं आज़ाद जुडिशरी, फेयर जुडिशरी, उसका हेड कौन है? हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो चीफ जस्टिस इंडिया इस फैमिली का हेड है, और ये उसका फ़र्ज़ होता है कि मैं अपने जज को कैसे ऊपर से बचाऊं ताकि अपना काम फेयरलेसली करे, फेयरली करे, बगैर किसी रुकावट के करे। लेकिन देखा यह गया है मेरी एक्सपीरियंस में कि यही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं ये इतने स्पाइनलेस पीपल होते हैं, इनको पटाते हैं ये लोग, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जिसको जज ने कुछ रिलीफ ने दिया हो, तो उनका वो इन्हीं से अरेंज करवाते हैं ट्रांसफ़र वगैरह। ये इस सिस्टम की एक और, ये बात किसी ने नहीं कही होगी आपको आज तक। मैंने किसी जज साहब से बात की ही नहीं, क्योंकि जब अदालत का मामला होता है तो हम वैसे भी चुप करके बैठते हैं। आज इस सीरीज़ में अभी तक हमने 50-55 लोगों से बात की, लेकिन पहली बार किसी हाई कोर्ट के जो इतने ऊंचे ओहदे पर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो एक जज के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और किस जज के साथ जो खुद दूसरों को इंसाफ करता है, ये आयरनी है। ये देखिए, लेकिन खान साहब मैं एक बात पूछूं, ये जो हमारे कोर्ट्स होते हैं दीज आर यूजुअली कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी हो, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन है। लेकिन क्या आपको कभी लगा फैसला देते हुए, केस की सुनवाई करते हुए कि कन्फ्लिक्ट है, इस शख्स को इंसाफ चाहिए, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आप बड़े इमोशनल हो गए मामलात में? बिल्कुल। देखिए मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, वो आपको पूरा मतलब नेशनल लेवल पे मिलेगा कि ये जो लेटर ऑफ लॉ और टेक्निकलिटी ऑफ लॉ और इंसाफ, असली इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं उनमें जो तजाद होता है उस वक्त क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरा हमेशा ये रहा है कि आई हैव साइडेड विद द जस्टिस, पैरामीटर्स ऑफ जस्टिस। I have discarded the technicalities of law. I have not cared about any letter of law. मैं आपको एक केस बताऊं जो आपके रिलेवेंट इसलिए होगा। इसी जगह वो बाईपास सड़क जो है, जब यहाँ पहले मिलिटेंसी शुरू हुई तो वो एयरफोर्स के एक ऑफिसर को, अगर आपको याद होगा, यहाँ मारा गया इसमें, वो जा रहा था वहाँ एयरपोर्ट पे अपनी ड्यूटी के लिए, तो उसकी बीवी ने, यहाँ हमने खिड़की से देखा जब गोलियां चली तो हम कहीं छुप गए। उसकी बीवी वहाँ चलाती रही, हो गया मामला। दिस हैपेंड समवेयर इन 90 समर था, गर्मियाँ थी, लेकिन वो क्या साल था वो, दैट वाज, मैं उस वक्त जज नहीं था, आई वाज नॉट अ जज दैट टाइम, इट वाज समथिंग in 89 something, 90 था, 90 early 90 था। तो मैं जज नहीं था उस वक्त, लेकिन ये मेरे जहन में रिकॉर्ड हुआ था ये वाक़ा, बिकॉज ऑफ द क्राइंग ऑफ दैट लेडी एंड वगैरह। जज बनने के कई साल बाद, कोई 3-4 साल बाद एक केस आया, मैं फाइल पढ़ रहा हूँ और मैं फाइल में देख रहा हूँ कि मुझे फ्लैशबैक आ गया कि ये वही लेडी है जो उस वक्त चलाती थी। मैंने वो फाइल पढ़ी तो मैंने देखा कि 4-5 साल से ये लेडी कहीं से कहीं प्रधानमंत्री, कहीं राष्ट्रपति, कहीं रक्षा मंत्री, कहीं जिसे जहाँ भी, इसको कुछ पेंशन या कुछ अलाउंस इशू था, वो नहीं दिया है।
اور اس کی حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ اس کے بچوں کو سکول چھوڑنے پڑے ہیں، یہ وہ ہے وغیرہ۔ تو ڈی ٹی عدلیہ نے بھی کیا کیا، اس کی پٹیشن 4 سال سے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے تیسرے کورٹ، تاریخ پہ تاریخ، تو یہ اس میں رگڑتی رہی ریٹ پٹیشن میں۔ تو جب میرے پاس یہ فائل آئی تو میں نے کہا بھائی یہ بڑی زیادتی ہے، تب سے تو میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے وکیل کو بلایا، میں نے کہا بھائی ایسے ہے، اس لیڈی کے ہسبینڈ نے دیش کے لیے کوئی قربانی دی ہے، تو یہ کیا کرے، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ کہا جی ہمارے پاس ملٹری لا میں ایک رول ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اس نے جنگ میں شرکت کی ہوگی تو اسی صورت میں یہ پینشن مل سکتا ہے۔ میں نے کہا یار ایک کیس میں ایکسیپشن تو کرو، اور اس کا کہ یہ ہسبینڈ مارا گیا ہے کیا؟ کہا صاحب میں اپنے اس سے ڈیفینس منسٹری یا ہوم منسٹری سے انسٹرکشن لوں گا۔ تو میں نے کہا لے کے آئیے گا۔ تو دوسرے دن اس نے کہا نہیں جی آئی ایم سوری، آپ ہمیں ڈیسیجن دے دیجیے اپنا، میں کوئی یہ بیان نہیں دے سکتا ہوں کنسیشنل کی ہاں دے دیں۔ تو میں نے کورٹ میں ہی ججمنٹ اپنا دیا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ اس ملک کے لیے کون قربانی دے گا اگر یہ صورتحال رہی ہو رہا یہ رہا۔ اور رول کے جہاں تک لا کا تعلق تھا، لیٹر آف لا جو آپ سوال پوچھ رہے تھے، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ میں نے اس لیٹر آف لا کو ڈسکارڈ کیا، میں نے کہا جی رول سو تو کہتا ہے، لیکن میں اس کو ریڈ ڈاؤن کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں اس لیڈی کو یہ ریلیف دینا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ایم ڈائریکٹنگ ایوری اتھارٹی فرام پریزیڈنٹ ڈاؤن ورڈس ٹو امپلیمنٹ مائی آرڈر۔ بات کی رات کی معاملہ ختم، جج کو فیصلہ دیا، اس کے بعد اس کو نہیں پتہ رہتا کیا ہے کیا نہیں۔ تو ایک دن وہیں جموں میں ہی عید کے دن ہمارے یہاں ایسے ہی بیٹھے تھے سب لوگ، ججز تھے، لائرز تھے، وہاں وہ سلام ولام کرنے آتے ہیں۔ تو اسی میں ایک لیڈی آئی، تو شی ٹرائی ٹو فورسبلی انٹر جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو اس کو سیکورٹی والوں نے روکا، کہا نہیں یہاں سے نہیں، آپ لیڈیز کے وہاں اس طرف جائیے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے یہیں جانا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا وہاں کوئی کموشن ہو رہا تھا، ہم نے کہا بھائی آنے دو، کیا بات ہے؟ تو یہ آگے کہا جی آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا جی میں وہ تو اس نے اپنی وہ کہانی سنائی، اینڈ شی فینٹڈ دیئر کراؤڈ میں۔ خیر اس کو پانی پلا کے لے گئے وہاں۔ تو بٹ سرپرائزنگلی جو میں نے اس میں وہ فیصلہ دیا تھا، اس کو آگے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، ڈویژن میں سنگل جج دیا تھا وہ، تو ہر ایک کورٹ نے وہ فیصلہ اس کو اپہولڈ کیا، تو پریزیڈنٹ بن گیا اور پریزیڈنٹ بن گیا۔ اور اس کے بعد وہ لیڈی، جب میں چیف جسٹس یہاں آیا تو وہ لیڈی کہیں سے اور آ کے یہاں سے اپوائنٹمنٹ سیک کرنے لگی۔ اچھا، تو مجھے ملی، کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ کا آنا پڑے، اچھا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو اس وقت وہ اسکول سے نکالا تھا، اچھا، اب وہ اس قابل ہو گئی ہے، اس نے کیا کوئی MBA کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دس ہیز بین مائی روٹین ورکنگ، جس کو ہم لیگل زبان میں ایکویٹی کہتے ہیں۔ ایک لیٹر آف لا ہوتا ہے، نہیں جی اس نے کو جنگ میں پہلے اس نے شمولیت اگر کی ہو تبھی ملے گا۔ دوسرا ہوگا نہیں جی ایکویٹی انصاف، یہ تو تڑپ رہی ہے، اس کے بچے باہر ہیں، اس کے اسکول کی ایجوکیشن نہیں ہے، یہ فاقہ کشی کر رہی ہے، یہ انصاف ہے، ہم انصاف کی طرف۔ تو وہی وتیرہ اپنا کے مجھے دہلی کی لیگل برادری میں مجھے بادشاہ خان کا، اچھا، بادشاہ خان کے نام سے میں جانا جاتا ہوں وہاں، اور اس پہ کئی میرے انٹرویوز بھی ہے، یہ بادشاہ خان کا نام آپ کو کیسے ملا۔ اچھا، تو دیٹ واز پرہیپس بیکاز مائی اسٹائل آف ورکنگ واز ڈفرینٹ دین دی کنزرویٹو اسٹائل، جو لیٹر آف لا پہ چلتے ہیں، نہیں تاریخ نہیں جی رول یہ بولتا ہے اس لیے ضروری ہے ایسے ہی کرنا ہے،
رول تو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں, النگھن نہیں ہو سکتا. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی ورکنگ میں, اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری جوڈیشری میں اس وقت, دس وی کالڈ پرابلم آف جوڈیشل اپروچ اینڈ جوڈیشل ایٹیٹیوڈ. اگر آپ کا جوڈیشل اپروچ اور جوڈیشل ایٹیٹیوڈ انصافانہ نہ ہو تو دین یو آر ناٹ ڈسچارجنگ یور ڈیوٹی. اگر آپ کا یہی ٹیکنیکل ہو, یہ لا کون بناتا ہے؟ انسان ہی بناتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہو تو وہ کیا بناتے ہیں. مان لو آپ کا پارلیمنٹ ہے, اس میں 500 ممبر ہیں, اس میں اگر لا جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں وہ یہ سیکرٹری بابو بناتا ہے, لیگل ریمبرنس جو بھی ڈرافٹس مین ہوتا ہے, نو کسی ایم پی کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے, نہیں کسی پارٹی بھی ہوتی ہے, ووٹ دینا ہے اس کو پہ نہیں. ہاں اس کو وہاں کو آتا ہے, وہ کوئی منسٹر کھڑا ہو کے بولتا ہے جی یہ ہمارا ڈرافٹ لیجسلیشن ہے, ہاں کرو, وہ کہتے ہیں ہاں, نہ کسی ہو گیا ہو گیا من گیا اللہ. لیکن خان صاحب مجھے ایک چیز بتا دیجیے, آپ جس دور میں جموں کشمیر کی کہ ہائی کورٹ میں جوڈیشری میں تھے, اس دور کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشری پر بھی دباؤ تھا کیا؟ بہت زبردست دباؤ تھا. دیکھیے اس وقت جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹلی فیئرلیسلی فنکشن کرنا کار دارت والا معاملہ تھا. اسی لیے اس کیس کو ادھر سے ادھر کرتے تھے, ادھر سے ادھر کرتے تھے, ادھر, تاکہ کوئی ذمہ داری نہ لے, اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جائے. تو اس وقت بہت مشکل تھا کام. دوسرا ایک پہلو یہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ آپ آرڈر بھی کرو, امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا, بیکاز اٹ واز سم تھنگ لائک اے پولیس اسٹیٹ. میں اس کی ایک اور مثال بتاتا ہوں آپ کو. میں اکثر ان دنوں یہاں, چونکہ ہائی کورٹ میں کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا اور کرنا بھی نہیں چاہتے تھے, اور اس وقت وہی ہیبیس کارپس پٹیشنز وغیرہ آتے تھے انہی لوگوں کو جن کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے. تو ایک سٹیج پہ میری ڈیوٹی یہاں سری نگر میں لگائی گئی. تو سری نگر میں جب آیا تو میں نے اسی طرح ایک کیس دیکھا کہ ایک نظر بند تھا ڈیٹینیو, اور اس کو ہائی کورٹ کے 4-5 ججوں نے آرڈر کیے تھے کہ بھائی اس کو ریلیز کرو. 6 مہینے پہلے یہ آرڈر ہوئے تھے, لیکن ان آرڈروں پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا تھا. تو میرے پاس جب یہ فائل آیا تو میں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا. ہم نے کہا یار ہائی کورٹ کے 5-6 ججوں نے اس پہ آرڈر کیے ہیں, یہ اچھا نہیں لگتا ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایسے آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں. اس نے کہا نہیں جی, وہ میں تو گورنر سے بات کروں گا اس کے متعلق. میں نے کہا واٹ از گورنر ٹو ڈو ود اٹ, دس از این آرڈر آف دی ہائی کورٹ, وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. کہا نہیں صاحب ایسے نہیں کرتے ہم, اگر گورنر صاحب ہمیں کچھ کہیں گے تو تبھی کریں گے. میں نے کہا اچھا ایسے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے چلو جی کل لاؤ اس کو, جو اس کا کنسرنڈ ایس ایس پی ہے. کنسرنڈ ایس ایس پی کو حاضر کیا تو ہم نے کہا بھائی اس کو ڈیٹینیو کو کیوں نہیں بھی حالت پیش کرتے ہو, ریلیز کرتے ہو؟ کہا جی ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. گاڑی نہیں ہے, آپ کے پاس ہے گاڑی؟ کہا جی میرے پاس ہے. میں نے آرڈر کیا کہ اس کو لگاؤ جی, اس میں ایس ایس پی کو رکھو یہاں. وہاں کوئلے کا ڈپو تھا ہمارا ہائی کورٹ میں, اس کو رکھو وہاں, تب تک اس کی گاڑی لے کے اس ڈیٹینیو کو لے آؤ. ڈیٹینیو کو دوسرے دن پیش کیا تو یہ لگتا وہ تھا باہر کا ہی کوئی تھا, تو اس کو ہتھکڑیاں پہنائے تھے. میں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بولا بولو بھائی اس کے اگر کوئی کیس ہے اس کے خلاف اور تو لے جاؤ, اگر نہیں ہے تو اس کو ریلیز کرو. کہا جی اور کوئی کیس نہیں ہے. تو میں نے آرڈر کیا اس کو ریلیز کرو وہیں, اور اس کو جانے دو جہاں یہ جانا چاہیے. وہ پتہ نہیں پار سے آیا تھا, کہاں سے آیا, نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. بٹ دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم جب ہائی کورٹ کی ریٹ چلنے لگی یہاں. لیکن دیٹ آلسو پروو ٹو بی سم تھنگ ویری ایڈورس ٹو می الٹیمیٹلی, وچ واز ایکٹیڈ اپان اگینسٹ می. تو اسی طرح ہمارے دوسرے وہ نازکی صاحب تھے, بلال نازکی صاحب جو تھے, تو ان کے سامنے بھی ایک کیس آیا. وہ ایک یہاں وکیل مارا گیا,
تو اس نے بھی اپنی آزادانہ وہ کارروائی کر کے اس نے اس وقت کے آئی جی پی کو وہ کنٹمپٹ کیا، بے آپ حاضر آپ رپورٹ کیوں نہیں دیتے ہو. پھر اس کو بھی ہمارے ساتھ ہی جوڑ دیا. تو اس وقت بولا امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل تھا، اور اس ماحول میں کام کرنا بڑا مشکل تھا. تو اس میں ہمارے سب سے بڑے مطلب کسی جج کا اگر کنٹریبیوشن رہا ہو تو وہ ہمارے تھے، وہ جسٹس رضوی. جسٹس رضوی نے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت بل میں وہ گھس گئے ملیٹنٹس وغیرہ، اور جب ان کو وہاں گھیراؤ کیا گیا وغیرہ تو پھر ایشو ہوا کہ بھائی ان کو کچھ فیڈ کر سکتے ہیں کیا، بیکاز دے ویئر انڈر کوارنٹائن. تو اس پہ جسٹس رضوی نے آرڈر کیا کہ ان کو جی وہاں کھانا بھیجو، یہ بھیجو. تو اس کے خلاف اپیل کی انہوں نے، سرکار نے، سپریم کورٹ میں. پھر سپریم کورٹ میں لے دے کر کے پھر وہ اتنے کیلریز کیا یہ دو بھی، وہ جو دی فلانے دو، تو دیٹ تھنگ واز ٹیکل دیٹ ٹائم. تو یہ پریشانی تھی اس وقت. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جس شخصیت سے بات کرتا ہوں انہوں نے بار بھی دیکھا ہے، بینچ بھی دیکھا ہے، انہوں نے براڈ کاسٹنگ بھی دیکھی ہے، انہوں نے میڈیا بھی دیکھا ہے، تھوڑی سیاست بھی جانتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ بات کرنا بیچ میں تو شروع ہو گیا جوڈیشری کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ شروع سے بات کرنی پڑے گی. بچپن کی یادیں ہیں کچھ؟ کس قسم کی؟ آپ کی کسی بھی قسم کی، آپ تو بالکل آزاد ہیں. آپ کا جو بچپن گزرا نارتھ کشمیر میں، تو مطلب اس وقت کا جو نارتھ کشمیر تھا کیسا تھا؟ آج تو بہت بدل گیا ہے. نہیں، میرا بچپن تو مسعود صاحب میں ایک فیوڈل فیملی سے میں نے جنم لیا ہے. فیوڈل کہیے یا زردار فیملی، ہاں، یا اس کو یہ کہیے کیا چکدارانہ، چکدار وغیرہ. تو ہمارے آبا و اجداد وہ افغانستان سے آئے تھے، اور اچھا، ان میں سے جو لاسٹ ہمارے جد یا جو بھی تھے اس نے کافی زمینیں وہ کیسے لی تھی، کیا لی اکٹھی کی تھی. تو کوئی 5-6 ہزار، جس میں 4-5 گاؤں بستے تھے. ہاں، تو اس میں کیا ہوا تھا، پورا تحصیل تھا. یہ جو گاؤں میں لوگ بستے تھے یہ تھے لینڈ لیس لیبر. اچھا، ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں تھی، تو انہی لوگوں سے وہ کلٹیویٹ کراتے تھے. یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ پٹن کے ساتھ اس کو بولتے ہیں دشوینی گاؤں. اچھا، دشوینی گاؤں. ہاں، تو اس کے جو ملحقہ گاؤں تھے، جیسے خرند پورہ تھا، جیسے تلگام تھا، جیسے دارا گام تھا، تو ان لوگوں کو ان سے کھیتی کرواتے تھے، اور کھیتی کروا کے ان کو حصہ دیتے تھے 50-50، ہاف ہمیں ایسے ہی ملتا تھا مفت میں. ہاف اس کو کما بیچارہ وہ پورا سال بھر رگڑا کھاتا تھا، اور اس کو ہاف مان لیجیے 10 کروڑ شالی، 5 اس کے 5 میرے. تو یہ نظام وہاں چلتا رہا تھا. تو جب تک ابالیشن آف لینڈ لارڈزم جب 51 ایکٹ آ گیا 1951 میں آیا تھا شاید، تو جس میں یہ چکداری کا نظام ختم ہو گیا. اور ہمارے خاندان میں کچھ اس وقت سیلنگ لیمٹ تھا 182 کنال ہے.
182 کنال کے کوئی 3 شیئر ہمارے خاندان کو ریٹین کر سکے، تو باقی سب کچھ لے گئے. دیا ان لوگوں کو جو جن سے یہ کھیتی کراتے تھے پہلے، ان کو مفت میں ملا سب. اسی وجہ سے آج بھی دیکھتے ہیں، آج ووٹ ان کو مل رہے ہیں، ان کو اسی وجہ سے ہے لینڈ ٹو ٹلر. وہ بڑا انقلابانہ قدم تھا، اور وہ ایکسپلائٹیشن تھی. ہم تو اس وقت ہوش میں نہیں تھے کہ یہ بات کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے. تو لیکن جو بھی ہوا، وجہ یہ اس کے نتائج یہ تھے ہو گئے کہ ہم لوگ پھر سڑک پہ آ گئے. جو ٹرانزیشن تھا، چکدار جو تھے وہ نانگار کیا بن گئے، اس کو کیا بولیں گے، نانگار، کشمیری میں نانگار کہتے ہیں، لینڈ لیس آلموسٹ. تو جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں لگا کہ ہمارا جو کچھ تھا وہ لٹ گیا تھا. اس وقت ہمارے والدین نے کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم کو یہ کرواتے وہ کرواتے. لیکن پھر بھی شاید ہمارے والد صاحب کچھ پڑھے لکھے تھے، تو ابتدائی تعلیم وہاں کوئی سکول وکول تو تھے نہیں ان دنوں ملحقہ کہیں گاؤں میں. تو کریری میں ایک سکول ہوا کرتا تھا. اچھا. تو کریری یہاں سے 5 میل دور تھا. تو وہاں ہم کو ابتدائی پرائمری ایجوکیشن وہاں حاصل ہوئی، اور ہم 5 میل روز چلتے تھے، صبح شام کو واپس آتے تھے. اسی میں ان کو والد صاحب کو لگا کہ یہ معاملہ سرکاری سکول جیسے آج ہم پرائیویٹ سکولوں کے بڑے اپنے بچوں کو رشوت دے کے وہ کر کے یہ کر کے پرائیویٹ سکول میں بھیجتے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ سرکاری سکول کا معاملہ نہیں، اگر ان کو کچھ بننا ہوگا. تو انہوں نے ہمیں ماتامال بھیجا، بارہمولہ میں. اچھا. بارہمولہ میں ہمارا ماتامال تھا، تو اب سینٹ جوز ہوئے، اور ہمارا جو سینٹ جوز ہو گئے. اچھا. اور ہمارا جو گرینڈ فادر تھا وہ ذیلدار تھا. اچھا. تو ہم نے بارہمولہ میں پھر وہاں سے سکول ایجوکیشن اور کالج والے، سینٹ جوزف کالج ان کا کرسچن مشنری کا تھا، تو وہاں سے حاصل کیا. لیکن ایک چیز خان صاحب مجھے بتا دیجئے، یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے وہ جاگیردارانہ نظام کا کارفر نہیں دیکھا کیونکہ آپ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ٹرانزیشن ہوا کہ اچانک اے کلان، اے فیملی اور سیٹ آف فیملیز جو بہت پریولیجڈ تھے، بہت پیسے والے تھے، اچانک زمین چھن گئی، تو ایک ٹرانزیشن ہو گیا ہے. لیکن وہ ٹرانزیشن بھی بڑا پینفل اینڈ اسٹیگرڈ ہوتا ہے، وہ اچانک نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی آج ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ملازم کو آواز دو تو ملازم ہی نہیں ہے. آپ زمین پہ جانا چاہو تو زمین تو کسی کی ہو، کب کی ہو گئی. آپ سیفران قہوہ پینا چاہتے ہو تو سیفران تو کب کا ختم ہو گیا. لیکن وہ جو ٹرانزیشن ہوتا ہے عام نارملائز ہونے میں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنا پینفل تھا، کتنا ڈفرینٹ تھا، کتنا. نہیں، ٹرانزیشن کے وقت تو میں ہوش میں نہیں تھا، مطلب I have not gone through personal experience کہ اس سے پہلے جو شاہانہ زندگی تھی، ہمارے کتنے گھوڑے تھے، ہمارے یہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا جب سب کچھ چھن گیا، تو اس وقت ہم ہر ایک چیز کے لیے محتاج بنے تھے. لیکن جب ہمیں بعد میں عقل آئی تو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ دیکھیے کتنا انقلابانہ یہ قدم اٹھایا اس وقت کی سرکار نے، جو بھی تھا اس نے ایک ایکسپلائٹیشن کو دور کر کے لوگوں کے ویلفیئر کے خود کو اس وقت پکا بنایا. اس وجہ سے جن لوگوں کی زمینیں چھن گئی جیسے ہماری چھن گئی، وہ تو کچھ خاص لوگ 100-150 لوگ تھے، ڈزنٹ میٹر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں اور بغیر معاوضہ، وداؤٹ کمپنسیشن، this must be the only place. This is the only place. Because that time fundamental rights were not extended to humanity. Yes. اگر وہ ہوتا تو نہیں ہوتا، تو اسی پر تو جھگڑا ہو گیا بعد میں 53 ہم میں. تو بہت امیر بنے ہوتے، ہم نے بھی تو کچھ کروڑ بنائے ہوتے اس زمین کے. یہی ایک جگہ تھی جہاں بلا معاوضہ وہ زمین لینڈس لوگوں میں تقسیم کی گئی، ہماری زمین. تو اس سے ہمارا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو بٹ ذاتی مشکلات جو بھی تھے، لیکن قدم جو اٹھایا تھا وہ بالکل انقلابانہ تھا.
جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے، جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا، سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت، تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں۔ آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو، اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات، اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو، اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی۔ تشریف لائیں جام کیش وہیکلز، حیدر پورہ، سری نگر، ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ میں نے جن لوگوں سے بھی بات کی جو اس دور سے گزرے ہیں جس میں ان کا سرمایہ کم ہو گیا، زمینیں ختم ہو گئی، اثر و نفوذ مختصر ہو گیا، ان سب گھروں میں بعد میں ایک چیز رہ گئی، کہانیاں۔ آپ کے والدین آپ کو کہانیاں سناتے تھے اپنے کارفر کی؟ نہیں، موقع ہی نہیں ملا۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں جیسے آج بورڈنگ اسکول میں بھیجتے ہیں بچوں کو، تو ہم کو وہاں بھیج دیا ماتامال میں۔ لیکن وہ آپ کے نانو بھی ذیلدار تھے، وہ بھی وہاں بھی کہانیاں ہوتی؟ نہیں، وہ تو بائی دی ٹائم ہم مان لو تھوڑا ہوش سنبھالنے لگے، بائی دیٹ ٹائم ہی ایکسپائرڈ۔ تو پھر سری نگر کب آیا آپ؟ سری نگر آیا سری نگر آیا میں نے جب وہاں سے تعلیم سینٹ جوسف سے کی 10+2۔ ہاں، اس کے بعد میں گیا چندی گڑھ۔ اچھا۔ تو چندی گڑھ میں میرے پاس 2 آپشنز تھے، ایک لا کا، ایک تھا جرنلزم کا۔ تو آپ کا جو پیشہ ہے اسی کا، تو میں وہاں جا کے چونکہ کوئی سپورٹ بھی نہیں تھا، تو والد صاحب کے پاس پیسہ ویسا بھی نہیں تھا تاکہ مجھے وہ باہر جا کے سپورٹ کرتے وغیرہ۔ تو لیکن ان دنوں سرکار میرے خیال میں گاؤں کے ہر ایک بچے کو جس نے کوئی گریجویشن وغیرہ کیا تھا ہوتا تھا، اس کو وہیں سے وہ اسکالرشپ وظیفہ کچھ دیتے تھے۔ اچھا۔ وہ وہیں سے اس کو انجینئرنگ سیٹ سے میسیج آتا تھا۔ یہ میرے خیال میں ریونیو ایجنسی والے رپورٹ کرتے تھے کہ آج فلانی گاؤں میں جی اس نے BA پاس کیا ہے، BSc کیا، وہ کیا ہے، یہ وہ کسی طرح پہنچ جاتا تھا وہاں سیکریٹریٹ میں۔ تو وہاں سے مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بھائی کو وہاں سے ٹیلی گرام آیا کہ آپ انجینئرنگ کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ اچھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے FA کیا تھا، FSC کیا تھا ان دنوں۔ آج تو اسی کا آپ 30-40 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ زیادہ لیتے ہیں۔ اگر دیکھیے اس کا بھی دیکھیے وہ دور کیا تھا۔ اور میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی ایک حکمران نے کشمیر میں بنیاد ڈالی، ترقی کی، ایجوکیشن کی، وہ تھے بخشی غلام محمد۔ ایجوکیشن تو بالکل آج آپ ایک ایک گھر میں دیکھیے نا، کتنی ہماری 4 لڑکیاں ڈاکٹر ہیں۔ فری ایجوکیشن، اور فری ایجوکیشن یونیورسٹی لیول تک۔ اور اسی چکر میں ہم کو وہ وظیفہ کچھ جس میں ہم نے اینڈ یو نو آئی واز دی فرسٹ جرنلزم ٹرینڈ پرسن ہیئر ان جموں اینڈ کشمیر۔ آپ نے جرنلزم پڑھا؟ ہاں۔ تو یہ اس کے جرنلزم نہیں کیا؟ ہاں، جرنلزم نہیں کیا نا میں زبردست جرنلزم کیا ہے۔ آپ کیا آپ شاید تب تک فیلڈ میں نہیں تھے۔ ارے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جناب۔ میں نے شیخ اندرا ایکارڈ کا فرسٹ سکوپ میں نے بریک کیا ہے 1975 میں، جس کی وجہ سے شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے سے باہر کر دیا۔ آپ کہاں لکھتے تھے؟ میرے پاس اس وقت نیشنل ہیرالڈ ہوتا تھا، آئی واز اسٹنگنگ فار نیشنل ہیرالڈ۔ اچھا۔ تو مجھے نے اس وقت یہ اندرا شیخ بات چیت چل رہی تھی، تو میں بڑا اس وقت ایکٹیو رپورٹر سمجھا جاتا تھا۔ تو میں نے آئی آسک فار این انٹرویو وتھ شیخ عبداللہ، اور شمیم صاحب کے ذریعے وہ ارینج ہو گیا۔ تو جب میں گیا تو میں اسی طرح ایکوپمنٹ لے کے گیا، وہ کیا ریکارڈنگ ایکوپمنٹ لے کے گیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے فیلڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کہیں سے لے کے، اس لیے کہ یہ شیخ صاحب بدلتے رہتے تھے۔ اچھا۔ میں نے کہا اس کو ایک ریکارڈ کر کے اگر کل کو یہ پلٹ گئے تو ہم کہیں گے اب ہمیں کیا۔ تو ہم نے یہ سیٹ اپ کیا ایسے یہ ریکارڈنگ وغیرہ۔
शेख साहब आए, दाखिल हो गए, कहा ये क्या है? तो हमने कहा सर ये रिकॉर्डर है, तो ये इसे रिकॉर्ड करते हैं हम। कहा आप IB के हो? मैंने कहा नहीं सर मैं तो IB का नहीं हूँ, लेकिन ये इससे थोड़ा सेफ रहता है कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसी से हम उतार के फिर लिखते हैं। नहीं 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 नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर एन IB मैन। तो मुझे निकाला बाहर। तो मैं जब दरवाजे तक गेट तक पहुंचा तो वहाँ से शमीम साहब आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी उन्होंने तो मुझे कहा नहीं नहीं कि यहीं रुको। तो मैं वहाँ रुका, ये अंदर गए, उनसे बात की, कहा नहीं जी ऐसे नहीं है, ये वो है वगैरह। कहा अच्छा फिर कमरे में नहीं है, ये हटाओ, ये मशीन जो है यहाँ से, तो ये उधर बाग में है, इसको जो कुछ करना करेगा। तो बाहर आ गए, उनके लॉन्स में बैठे, उसकी फ़ोटो मेरे पास, तस्वीर है उस इंटरव्यू की। कहा बोलिए क्या आपको चाहिए? मैंने कहा साहब ये जो इंदिरा गांधी से बात आप कर रहे हैं, क्या हुआ उसका? कोई हो गया फाइनलाइज कोई एग्रीमेंट वगैरह? कहा हाँ हम तो बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है। सो दैट वाज अ स्कूप फॉर मी। यस। तो आई रिपोर्टेड इट नेक्स्ट डे एंड इट केम ऑल ओवर। अदर बाकी लोगों ने भी पिकअप किया। तो जर्नलिज्म में भी हमने कई अपने हिसाब से, जैसे शेख साहब का टेक ओवर जो जम्मू में था वो हमने कवर किया। उस वक्त में 75 में? हाँ 70 यूएनआई में था मैं। अच्छा अब यूएनआई में थे? यूएनआई में था। और इसने जब इसको बोला गया था कि हाँ वज़ीर आज़म आपको ये दे देंगे टाइटल, और जब बाद में कहा नहीं वो कैसे दे देंगे, तो इसने शेख साहब ने वहाँ से हल्फ उठाना इनकार कर दिया, नहीं माना। तो उस पर काफ़ी कशमकश हुई, ये हुआ, भाग दौड़ हुई, ये हुआ वो हुआ। तो सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था हमको ये वोट टेकिंग का, तो कोई मेरे ख्याल में 11-12 बजे तक वो इसी में रह गए। तो अल्टीमेटली उनको वहाँ से समझाया गया। ये देखिए ना, इसका दूसरा पहलू ये भी है, 2 साल नेगोशिएशन चलती रही पार्थसारथी और अफजल बेग में। नेगोशिएशन क्या थी? अगर प्राइम मिनिस्टर का टाइटल आपको मिलने का था, वो तो भाई ला बजरिया ला मिलता। वो ला किसने बनाया था? वो ला हमारी असेंबली ने बनाया था कि इसको डिलीट करो, उन्हीं को वो रिवाइव करना था। ये कह रहा था इंदिरा गांधी को वहाँ से करो आप पार्लियामेंट से, वो कह रही थी भाई पार्लियामेंट से मैं क्या करूँ, ये तो आपका स्टेट असेंबली का मामला है। बहरहाल वो नहीं हुआ और शेख साहब ने हल्फ लिया। और मुझे याद है उस दिन हम वहाँ कोई 3-4 बजे शाम चले जम्मू से एक कारवान में शेख साहब के। तो उस दिन भुट्टो साहब ने यहाँ कॉल दी थी हड़ताल की, तो हमें कश्मीर से रिपोर्ट्स आते थे कि मुकम्मल हड़ताल है, ये है वो है वगैरह। तो रात हम रुके वहाँ बटोत में। तो बटोत के दूसरे दिन फर्स्ट जो जलसा इन्होंने किया वो था बानिहाल में, जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब उन दिनों लंदन से आए थे ताज़ा। तो स्टेज गरमाने के लिए इनको पहले बोलते थे तकरीर करने को, और इन्होंने अपने वालिद साहब के खिलाफ ज़बरदस्त तकरीर की। अच्छा बानिहाल में फारूक साहब ने शेख साहब के खिलाफ तकरीर की? क्यों? फिर कि ये एग्रीमेंट क्या हुआ, ये आए थे ना वहाँ से लंदन से। हाँ। अच्छा ये एग्रीमेंट क्या किया इसने, तो बिल्कुल ही सेल आउट किया और ये किया वो किया। तो फिर शेख साहब ने उसको संभाला, कहा ये नादान है, ये भी बचपने में है वगैरह है ये वो। आगे हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ जब पहुँच गए तो हम देख रहे हैं काजी गुंड से इस्तकबाल हो रहा है। अच्छा शाम को हड़ताल, दूसरे दिन लोग उमड़ आए सड़कों पे। और हमें सनवार से लाल चौक पहुँचने में कोई 2-3 घंटे लगे। इतने लोग, इतना लोग। तो फिर शेख साहब ने वो लाल चौक में तकरीर की, वो तो आजकल उसके वीडियो चलते हैं, वो तकरीर की, मैं इनसे कहता हूँ कि तुमने ये किया और तुमने वो पाकिस्तान ने। तो वो भी हमने कवर किया है। और उसी पे एक जर्मन कॉरेस्पॉन्डेंट था,
اس نے رات کو کیبل بھیجا، ان دنوں یہ تو تھا نہیں ہمارے جو آج کل ہوتا ہے، تب تو انہوں نے کیبل بھیج دیا کہ یہاں پوری ہڑتال ہے بھٹو کے کال پہ. اچھا تو دوسرے دن بھیج دیا کہ ٹملچوس ویلکم ٹو شیخ عبداللہ. تو ایڈیٹر نے اس کو بھیجا تم پاگل ہو گئے ہو کیا. تو یہ جرنلزم میں بھی ہم نے کئی ایکسپیرینسز دیکھے ہیں. نہیں خان صاحب، یوزلی جرنلزم ایک ریفیوج بن جاتا ہے بہت سارے کیریئرس میں، لیکن یوزلی جو ہوتا ہے جرنلزم سے اگر مائگریشن اور موبلٹی جو دیکھی ہے وہ ہم نے سیاست کی طرف دیکھی ہے، جوڈیشری کی طرف کم دیکھی ہے. کہیں آپ نے پہلے سیاست کی طرف کیا اور کیا نا، ہاں سیاست بھی کی ہے، سیاست بھی اس میں فیل ہو گئے ہم. اچھا ہاں سیاست ایسے کی کہ جب ہم نے یہ سینٹرل کالج سے وہ گریجویشن وغیرہ کی، ان دنوں یہاں عام یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو لا پڑھے گا کر کے آئے گا اس کو ایم ایل اے بناتے ہیں، اچھا یا اس کو ڈی ایس پی بناتے ہیں. اچھا تو مجھے ایم ایل اے کا بڑا شوق تھا. تو جب لا کیا ہم نے تو یہاں آگے، تب تک یہ شمیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ان کے الیکشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا. تو اس نے ان کی نقل کرتے کرتے میں نے کہا میں بھی لڑوں. اچھا اگر یہ شوپین سے ایم ایل اے بن سکتا ہے میں کیوں نہیں بن سکتا ہوں. نہ میرا کوئی ورکر، نہ میرا کوئی پارٹی، نہ میرا کوئی کچھ. تو لے دے کے میرا ایک بہنوئی تھا پٹن میں ان کے گھر میں جمایا اپنا دفتر، اور صبح صبح میں ٹانگا میں بیٹھ کے 2-4 لڑکوں کو سڑک سے اٹھا کے، اور اس میں وہ لگاتا تھا لاؤڈ اسپیکر، اور میں گاؤں جاتا تھا، ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو. تو مطلب بچپنا تھا، نافہمی تھی کہ بھائی شاید میرے ہو. اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان پڑھ ہیں، ہم تو LLB کر کے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، انہوں نے سجا ناز کیا ہے، کوئی ترقی نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں وغیرہ وغیرہ. ان دنوں ووٹ چوری بڑی زبردست ہوتی تھی. ووٹ چوری ہوتی بہت زبردست ہوتی تھی، بالکل ہی دھاندلی دن داڑھی ہوتی تھی. تو ہم کو کوئی 1500 ووٹ ہمارے نام دکھائے پہلے الیکشن میں. پھر ہم نے دوسرا الیکشن شاید 86 میں لڑا. 87 میں لڑا؟ 87 میں 86-87 تھا. تو اس میں بھی ہم کافی دوڑ دھوپ کی وہ کی. اس وقت عبدالغنی لون صاحب نے وہ پیپلز پارٹی بنائی تھی، اس نے ہم کو سپورٹ کیا. اچھا تو ہمارے مد مقابل تھا یہ افتخار مولوی صاحب. ہو یہ تو بڑی دھاندلی والی الیکشن لڑتے تھے. اچھا تو اور اس کا پولرائزیشن ہوتا تھا پٹن کانسٹیچوئنسی میں. تو اس الیکشن میں ہمیں کوئی 4-4.5 ہزار ووٹ دکھائے گئے، اتنے ان کو ملے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کہا یہ تو فضول ہے، یہ تو مطلب ہی نہیں اس کا کچھ. پھر اس پہ چھوڑ دیا ہم نے. تو پھر آگے بار میں آپ؟ دیٹ واز آور سیاست. اچھا پھر بار میں آگے آپ؟ ہاں اس کے بعد یہاں آ گیا ہائی کورٹ میں ہی. ہاں وہ بھی ایک ٹرانزیشن کا دور تھا، 86 سے ایک ٹرانزیشن شروع ہو گیا کشمیر کی سوسائٹی میں، جو اینڈ اپ ہو گیا 1989 میں جب ایکسٹریم وائلنس شروع ہو گیا. ہاں اس وقت میں ایڈوکیٹ جنرل تھا جس وقت شروع ہو گیا 89 میں. اچھا تو مجھے یاد ہے پہلا واقعہ ہوا تھا یہاں پرانا امیر قدل کے پاس. وہ اتنی دکان ہوتی تھی وہاں. تو اس دکان کے پاس 2 وکیل لڑکیاں تھیں ہماری. ہاں وہ جو پہلا بلاسٹ ہوا، ہاں اس میں شاید دوسرا تھا، اس سے پہلے وہ سٹیوں میں ہوا تھا کچھ، لیکن وہ نون تو یہی تھا. اس میں 2 زخمی ہو گئے تھے کچھ لوگ، اور اسی سے ہوا کہ پھر اس کے بعد یہ باقی واقعات میں شروع ہو گیا. تو دیٹ ٹائم آئی واز ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل. تو اس کے بعد جب شبیر شاہ اریسٹ ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا انقلاب کتنا شور شرابہ سری نگر میں ہوا. ہم دفتر میں کوئی 10 یا 12 بجے رات تک بند رہے. وہ لوگوں کا ہجوم کا وہ تھا اس وقت جوش وغیرہ. ان کو کہیں بانحال سے رام بن سے گرفتار کیا. اس دن کچھ لوگ میرے بھی
آپ شمیم صاحب کے بہت نزدیک رہے ہیں، بعد میں رشتہ بھی ہو وہ تو گیا. میرے رشتہ بھی ہوا اور میرے ایک حساب سے آئیڈل تھے، اور میں تو ان کے نقش قدم پہ مطلب نافہمی میں ہی، لیکن میں چاہتا تھا کہ اسی طرح میں بھی بنوں. ان کا بول چال، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لکھنا وغیرہ، وہ ایوری تھنگ آئی واز وانٹنگ ٹو ایمیلیٹ. اینڈ وہ تو بڑے ایک کرسمیٹک پرسنالٹی تھے، اور انہوں نے جو مجھے ایکسپوجر دیا that was all because of him. Otherwise I would have ended up at Baramulla, that district court. میرا کوئی ایڈریس ہی نہیں ملتا. Then he made me to understand, دیکھو آپ وہاں کماؤ گے شاید پیسے اچھے کیا پیسے، مطلب وکالت میں اس وقت پیسے بھی کیا ہوتے تھے، تو لیکن آپ ویسے کے ویسے رہو گے. اگر وہ چاہتے ہو تو کر جاؤ، but if you want some exposure then you have to be here in Sri Nagar. تو پھر سری نگر میں رہ کے ہی ہم کو یہ آدابی محفلیں اور یہ جرنلزم کا ایکسپوجر، اور بڑے بڑے لوگوں کو کوشچن کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. مجھے یاد ہے میں نے اندرا گاندھی کو مفتی صاحب کی ریزیڈنس پہ ایسا دیکھا، کوشچن کیا کہ وہ مفتی صاحب مجھے ڈانٹ لیے، کیا کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو. میں نے کہا آپ کیوں چکمگلور بھاگ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ میں آپ کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. اس نے چکمگلور سے الیکشن لڑا تھا آفٹر شی واز dethroned. She was not the prime minister that time. تو یہ تھا. تو اس میں پھر جو ہماری اس میں وکالت میں جو مرحلے آئے اس میں بھی کافی مشکلات آئیں، اور ایک سٹیج پہ ہم وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے کیونکہ کوئی کچھ مل نہیں رہا تھا وہاں سے. وکالت ہے جسٹیشن پیریڈ آف 10 years. 10 سال میں وہ پاپڑ بیلنے ہیں اس کو نہ آتا نہ کوئی، مطلب آتا ہی نہیں کوئی کیس ویس وغیرہ. ہم ترستے تھے کوئی 100 روپے مل جائے، گھر کا خرچہ اور نہیں. تو وی ویئر پریپیئرڈ، مائی سیلف اینڈ ظفر شاہ، بوتھ آف اس ویئر پریپیئرڈ ٹو کوئٹ. تو وہ تو اتفاق ہوا. میں نے کہا اس کو، یار یہ مفتی صاحب ہمارے جج ہوتے تھے، مفتی بہاؤدین، جانتا میں نے. ہاں، تو وہ ہمیں تھوڑا پیٹرنائز کرتے تھے. اور ان دنوں وہاں وکالت کا فیلڈ اٹ واز ڈومینیٹڈ بائی دی لائرس آف اے پرٹیکولر کمیونٹی. تو ہماری کوئی سننے والا تو تھا ہی نہیں. یہ جج لوگ بھی سر آنکھیں بھی نہیں ملاتے تھے ہمارے ساتھ. تو پھر میں نے کہا یار اس مفتی صاحب سے تو ہم پوچھیں کہ ہم جا رہے ہیں. ان کو ملنے گئے مفتی صاحب کا، ہم نے کہا جی ہم چھوڑنے جا رہے ہیں، ہم نہیں ہوا، ہم بھوکے مر رہے. سکھا نہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، آپ کا جو ہے یو ہیو اے پوٹینشیل ٹو ڈو دس ٹو ڈو دیٹ وغیرہ وغیرہ دلاسے دیتے رہے. میں آپ کے لیے ایسا کروں گا. یونیورسٹی میں وہ بورڈ آف اسٹڈیز کے کچھ ممبر یا کیا تھے، میں وہاں آپ کے لیے ایک پارٹ ٹائم لیکچرری کا ایک پربند کروں گا، تو وہ آپ کو سسٹین کرے گا. تو اس نے یونیورسٹی میں بات کی، پھر ہم کو وہاں بھیج دیا یونیورسٹی میں. تو یونیورسٹی میں ہم لیکچر لا فیکلٹی میں کرتے رہے 2 4 5 سال. 5 سال؟ ہاں. اچھا، دونوں آپ بھی اور ظفر صاحب؟ ہاں، پڑھ رہے ہیں. تو وہاں سے آتے تھے، پھر یہاں عدالت میں آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. پھر اسی میں پھر جان پہچان ہوئی، وہ ہوا. تو اسی میں پھر ایک سٹیج آ گیا کہ وہ جگ موہن یہاں گورنر بن گئے. تو ان کو کوئی نہیں مل رہا تھا، تو ہم کو بنا دیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل. مظفر بیگ کو ایڈوکیٹ جنرل بنا. تو آپ کا تو پھر بڑا زبردست یارانہ رہا ہوگا مظفر بیگ صاحب کے ساتھ. ہم تو اکٹھے پڑھتے، ہمارے تو کنٹمپریریز تھے. اچھا، بارہمولہ میں بھی تو اکٹھے تھے. اچھا، لیکن وہ تو کہتے ہیں اپنے دور کی بڑی زبردست وکیل رہے ہیں. کون؟ بیگ صاحب. بیگ صاحب would have been the topmost lawyer of India اگر انہوں نے فوکس کیا ہوتا صرف لا پہ. اچھا. ان کی بریلینس جو تھی وہ کسی اور، میں نے اب دلی میں بڑے سے بڑی وکیل میرے پاس اپیئر ہوئے ہیں، سولی سوراب جی سے
جو بھی آپ نام لیں، مکل روہتگی ہو، سنگھوی ہو، وینوگوپال ہو، یہ سب لوگ میرے کورٹ میں اپیئر ہوئے ہیں. ان سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے میرا تب بھی خیال تھا کہ اگر بیگ صاحب اس میں کانسنٹریٹ کرتے تو ہی ووڈ ہیو بین دی ٹاپ موسٹ لائر ان دیٹ بریکٹ، ان بریکٹ اے ایٹ نیشنل لیول. لیکن وہ فکل مائنڈیڈ ان کا ہمیشہ وہی رہا کہ ایک کیس کرو اور اس کے بعد غائب ہو جاتے تھے، سو جاؤ. سو جاتے Rest. ہاں. وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ کماتے تھے ویسے وکیل، اور سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیتے تھے. نہیں، وہ تو دلی میں چونکہ وہ شراپس ان کو سپورٹ کرتے تھے اچھا. تو اس وجہ سے. تو یہاں تو نہیں، یہاں تو ہم نے کمپنی بنائی تھی نا، وہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں. ہاں، یہاں کی فرسٹ لا فرم تھی ہماری، اچھا. لون اینڈ کمپنی. اچھا. بڑے پاپڑ پہلے ہیں. لون صاحب نے استعفیٰ دیا سرکار سے، وہ منسٹر تھے، کوئی ڈپٹی منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر، آئی ڈونٹ نو، عبدالغنی لون. عبدالغنی لون. اچھا. اور انہوں نے جب وہ آئے وہاں استعفیٰ دے کے تو آگے یہاں عدالت میں، ان دنوں پرانی عدالت ہوتی تھی وہاں چنار کے تلے. بالکل. ہاں. تو انہوں نے دیکھا 2-4 لڑکے اسمارٹ لڑکے ادھر ادھر ہیں کچھ وغیرہ. سو ہی اسٹارٹیڈ ہم کو پٹانے کے لیے. تو ہم کو پٹا کے بولا جی ہم ایک کمپنی بنائیں گے. تو کمپنی ہم نے بنائی فرسٹ لا فرم، جس میں عبدالغنی لون، مظفر بیگ اور میں 3 لوگ تھے ہم. اور ہم نے کہا کام کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی سیکریٹریٹ میں ان کی جب اچھا ہوئی تھی ایز منسٹر، تو لا ڈپارٹمنٹ سے، کوآپریٹو سے، اس سے وہاں سے اس نے 10-20 کیس کہیں ارینج کر کے ہم نے شروع کیا اس پہ لون کو فرم کو. تو ظفر شاہ بعد میں جوائن کرنے آئے. جب ہم الیکشنوں میں گئے ہم نے کہا اس کو کون چلائے گا دفتر کو؟ اچھا. تو میں نے کہا جی ہمارے پاس ہے نا ایک. کہا کون ہے؟ کہا میں نے کہا ایسے ایسے ہے، وہ اس کا وہ ون ٹریک مائنڈ ہے، وہ اسی پہ جائے گا. پھر ہم نے ان کو ملون صاحب وغیرہ سے ملایا، تو پھر ہم شامل ہو گئے اور الٹیمیٹلی وہی دفتر میں رہ گئے، ہم آؤٹ ہو گئے. ہم تقریریں کرتے رہے. لیکن آپ اس دن تو بہت خوش ہوئے ہوں گے جب آپ نے پہلا کیس جیتا. وہ تھا کیا؟ کہاں پہلا کیس؟ واٹ؟ کورٹ میں جو جیتا آپ نے؟ نہیں، کورٹ میں تو ہمارا، میں تو سرکاری وکیل تھا نا 8 سال. تو سرکاری وکیل نہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے کیا یہ ہمارے ضمانتیں پمانتیں وغیرہ ہوتی تھیں. وہ کوئی خاص کیس یہاں کبھی دیکھیے. اب جب میں نے ججی کتنے 20 سال کی، اس وقت ہم کو پتہ چلا یار ہم کیا کر رہے تھے. ہمارے وہ جو بڑے بڑے وکیل تھے وہاں چنار کے نیچے، وہ کر کیا رہے تھے؟ یہ کون سا قانون they were doing nothing. جناب آدھا برس، جناب آدھا برس، جناب کیا کوئی لا نہیں، کوئی لا نہیں. اس پہ اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. ضمانت ہے، وہ جی جاؤ جی اس کو ایسے کرو، ضمانت کا آرڈر لاؤ. اونلی لکس یہ کس کا ہے کیا نہیں. ہم لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے. So we had to break that barrier. Break that barrier how? By proving that we are looking into something and producing something and presenting some law before a court. اور جج بھی ویسے ہی کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے کتنے دن سے بند ہے، چلو اچھا چھوڑ دو. یہ نہیں پتا کس پروویژن کے ساتھ کر دو، کس پروویژن کے چھوڑ دو. ویسے نہیں تھا. تو دیٹ واز دی لیگل پریکٹس کا یہاں جو اسٹینڈرڈ تھا. دیٹ واز یہ تاریخ بازی تھی. اور یہ معاملہ تھا کہ کون کیا ہے، اس کو آرڈر بیل کا دے دو، یہ کرو وہ کرو. دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. آئی ڈنٹ فائنڈ اینی ان مائی career. In my stay here. Yes. Except for the government cases میں بڑے میں لڑتا تھا کہ کوئی خاص زبردست کیس ہو جس میں کوئی قانون، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی بحث ہوئی ہو. جو بھی ٹاپ کیسز ہوتے تھے ایسے، ان میں بڑے وکیل ہوتے تھے، وہ آتے تھے. افضل بیگ صاحب تھے، دیوی داس ٹھاکر تھے، وغیرہ وغیرہ. وہ تو ہمارے پاس کی، ہم تو یہ ٹرانسفر کسی کا ہو گیا تو لگاؤ، کسی انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کو ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیا تو لگاؤ اس کا پٹیشن. ایسے کیس. تو ان میں کوئی قانون وہ لڑنے کی بات تھی ہی نہیں.
So I can't tell you that there was a case in which हमने जी बड़ा ज़बरदस्त तीर मारे थे। हमारा, हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से जो केसेस हमने किए उनमें तो बहुत ही तीर मारे हैं। तो जैसे आपको याद होगा एक वो यहाँ कोई 11 बड़े बड़े अफसरों को प्रीमैचुरली रिटायर किया। हाँ हाँ बिल्कुल किया था। यस, उस वक्त सरकार की तरफ से हम डिफेंड कर रहे थे। तो उन केसेस उस वक्त के स्टैंडर्ड से बड़े प्रेस्टिजियस केसेस थे, वो बड़े हाई स्टे केसेस थे, लेकिन उनमें भी बाद में पॉलिटिक्स हो जाती है। अगर उस पर सुनाओ कुछ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल डायरेक्टर होता, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, उनके खिलाफ काफ़ी फाइलें थी। बिल्कुल थी। और मेरी नज़र में जितने भी वो 11 लोग थे, 11 के 11 में लड़ रहा था, उनमें से सबसे जो टॉप था जिसके खिलाफ मटेरियल था वो ये था, अली बख्श। लेकिन मैं अब ध्यानदारी से लड़ रहा था और मुझे बोला गया था कि यू फाइट इट आउट, फिक्स देम, फाइट इट आउट। मैं उसी पे चला। तो एक दिन मैं अपने कमरे से कोर्ट की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा वहाँ वो लॉ सेक्रेटरी। मैंने कहा भाई आप कैसे यहाँ आए हो, पहले आपको मेरे पास आना चाहिए था। वो तो उसने नहीं जनाब नहीं। मैंने कहा क्या करने आए थे? कहा जी हमने किया ना वो अली बख्श का केस विड्रा, ऑर्डर रिवोक किया, मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो भी देखा है उस जमाना। एक चीज़ थोड़ा जुडिशियस से बाहर आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। आपने बख्श साहब को भी देखा है, आपने शेख साहब को भी देखा है? बख्श साहब को मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है? बख्श साहब को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट देखा। अच्छा, मैं जब वो इलेक्शन हार गए थे अच्छा, और यहाँ श्रीनगर क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट टाइम आई सॉ बख्शी गुलाम मोहम्मद दैट टाइम। बड़ा एक बाविकार, और मैंने कुछ सवाल किए। फिर उनसे एक जगन्नाथ सत्तू होते, जैन सत्तू, हाँ, उनको पूछा कि लड़का कहाँ से आया है क्या। दैट वाज द ओनली टाइम आई हैव सीन हिम इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब जब लीगेसी आप देखते हैं, वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग देखते हैं, तो अब तो ऑलरेडी मुतासिर हैं शेख साहब के लैंड टिलर से, क्योंकि वो बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। तो बख्शी साहब का जो बेस उन्होंने बनाई यहाँ की तरक्की की, वो हो गया एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। उसी से आपके डॉक्टर हुए, उसी से आपके इंजीनियर हुए, उसी से आपका सब कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी आप देखिए ना, लोअर लेवल पे देखिए, ये जो पहलगाम में टूरिज्म हट्स वगैरह वगैरह, वो किसने बनाए? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, ये किसने बनाए? और एम्प्लॉयमेंट जब हम स्कूल में थे तो हम वो कहते थे जी बख्शी साहब सिगरेट की डिब्बी पे लिखता था इसको ये बनाओ, और वाकई होता था। कई लोग डीएसपी बने, कई लोग ये बने, वो बने, ऐसे उस पर हम सुनते थे। तो रिट्रोस्पेक्ट में लुकिंग बैक, अगर आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो है डेवलपमेंट का, कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स का पार्ट क्या है क्या नहीं, इट वाज दैट मैन। फिर 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। दिस इज द आयरनी ऑफ। How was your experience in Accountability Commission? That was वो सेटअप उन्हीं दिनों हुआ था, नया था इन अ वे। अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस, मेरा एक पॉडकास्ट भी है उस पर कि एंटी करप्शन में मेरा क्या रोल रहा है। मेरा बैड एक्सपीरियंस था। मैं अकाउंटेबिलिटी कमीशन मैंने मान लीजिए रिलेक्टेंटली ही वो एक्सेप्ट किया। मुफ्ती साहब उस वक्त ये थे, चीफ मिनिस्टर थे, और यहाँ मैं उस वक्त अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मेरी प्रैक्टिस थी और मैं अच्छा कमाता था उस वक्त। तो यहाँ एक सिलेक्शन कमेटी बनी थी जिसमें चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर उमर अब्दुल्ला साहब थे, और चीफ जस्टिस एक पाल थे, वो तो मद्रास के होते थे,
اسپیکر، اس میں 2 5 6 لگا اسپیکر تھے، اپوزیشن لیڈر تھے وغیرہ، تو 4 5 لوگ انڈر کنسیڈریشن تھے پینل میں. تو میں ایک دن آ رہا تھا گھر واپس دلی میں، تو مجھے فون آیا اس کا چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے، کہا جی ایسے ایسے. میں نے کہا صاحب آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل ہیئر سو آئی نو وغیرہ کوئی. اس کے بعد مفتی صاحب کا فون آیا. مفتی صاحب کا تو میرے ساتھ تو ان کا بہت ہی پیار عشق محبت کا وہ رشتہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے لوگوں کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، وہ ہے یہ، آپ یہاں آ جائیے کل. تو آئی couldn't say no to him. دوسرے دن گیا وہاں اور جموں آیا. تو جموں میں اس نے کہا دیکھو بھائی آپ ڈے ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ نے بھی یہ کیا وہ کیا، کافی ہو گیا. یہ میرا ڈریم پروجیکٹ تھا، یہ اکاؤنٹیبلٹی، اس کو ریوائیو کرنا ہے، تو مجھے اس پہ اپنی ریکمنڈیشن دے دیجیے. کر دیا میں نے نوٹ ووٹ وغیرہ. پھر جب میں نے ایزیوم دی آفس، آئی وینٹ فرام ہیئر ٹو دیئر. گلی کوچے میں گیا، بھائی کوئی آؤ، یہاں کہتے ہو آپ رشوت کا بازار گرم ہے، کہاں ذرا کہاں ہے، بات تو صحیح. آئی یوزڈ آل میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، وہ یہ بھاشن بازی، کوئی آ ہی نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کر رہا ہوں کہ اس کا ریفارم، کیونکہ انہوں نے اس لیجسلیشن ایکٹ جو تھا اس کو ٹوٹلی انہوں نے ایروڈ کیا تھا سب. اس میں سے جوریسڈکشن نکالا تھا اس کا، سروسز کا، افسروں کے خلاف کا جوریسڈکشن نکالا تھا، اس کو کھوکھلا بنایا تھا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہیڈ پریپیئرڈ دی ایمنڈمنٹس کیا کرنی چاہیے لا میں، اس ایکٹ میں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ دوسری ٹریجڈی ہوئی. مفتی صاحب کو میں یہ ایمنڈمنٹس لے کے ملا دلی میں کہ صاحب یہ ایمنڈمنٹس آپ کروا دیجیے تھرو، تو اس سے یہ ایکٹ بالکل پھر سے پورٹنٹ بن جائے گا، افیکٹو ہو جائے گا. تو اس وقت کہیں سری نگر ان کا کوئی کمٹمنٹ تھا، کہا میں سری نگر جا رہا ہوں، میں 4 دن کے بعد واپس آؤں گا، آپ یہیں رکو دلی میں. تو 4 دن کے بعد وہاں آ گئے وہ سیدھے ہسپتال میں. تو وہ ایسے کہہ رہا گیا. آپ کو کوئی موقع ملا کسی کمیشن کو ہیڈ کرنے کا ادر دین؟ ہاں، علی گڑھ یونیورسٹی کمیشن. اچھا جی، وہ کمیشن تھا این انکوائری اگینسٹ دی وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی. وہ جو ہمارے یہاں بیوروکریٹ تھے؟ نہیں، وہ تھے کیرلا کے ایک بڑے شریف آدمی تھے. اس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں اتنا وہ کیوٹک سچویشن تھی، وہاں کا ہر ایک وہ جو بھی ہے وہ کیا بولیں اس کو، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی میں کسی طرح سے دخل انداز ہو جاؤں. کوئی بھی جو وہاں کا کوئی یہ ہے، جو کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی یہ ہے، ہی وانٹس ٹو بی دی وائس چانسلر. اور وہ وائس چانسلر الاؤ نہیں کرتا تھا. وہ کر لے کے ایک بڑے اسکالر آدمی تھے اور خدا پرست تھے. اس کے خلاف انہوں نے پھر لگایا کمیشن. تو آئی واز ہیڈنگ دیٹ کمیشن. کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کو اپنی بایوگرافی لکھنی چاہیے؟ بایوگرافی لکھنے کا سوچ رہا ہوں کہ ابھی میرے خیال میں میرا جیسے وہ فوکس کی بات کر رہے ہیں، وہ فوکس ابھی بن نہیں رہا. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور ویدر واٹ آئی رائٹ ول میک آؤٹ سم تھنگ اور ناٹ. وہ اس کے کیا ڈائمینشنز ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے. ایک تو ہو گیا یہی اپنی کہانی، پھر میں یہ گیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر وہ کیا، لیکن اس کا کیا ریمیفیکیشن، اس کا کیا باقی اثرات، سچویشنز کیا تھی کیا نہیں تھی، اس میں کچھ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے. ادروائز اٹس نو یوز سیئنگ پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ تیر مارا. پھر دیٹس ایز آن ٹوڈے I am not sure about what that would look like. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، اپنا ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے، which does not
ریفلیکٹ دی سچویشن آف دی ٹائم. اور یہ جیسے میں نے لینڈ ریفارم کا آپ کو بولا, تو if you, for example, if you refer to that situation that time, so it can become something very interesting کہ اس وقت کیا نظام تھا. اچھا مجوزہ کا اس وقت وہ بہت طوفان تھا, اس کا بھی اپنا ایک اپنی انٹرسٹنگ کہانی ہے. مجوزہ زبردستی لیتے تھے اس سے. اگر وہ 10 کروڑ شالی بناتا تھا اس میں کہتے تھے اس کو نہیں جی آپ کیوں شہر والے کو فیڈ کرنا ہے, کیا ظلم ہے, یہ کیا ظلم ہے. اور اتنی مار پٹائی کرتے تھے اس کو, آپ نے ابھی کیوں کم دیا یا کیا ابھی کیوں نہیں دیا. اچھا بیگار گاؤں سے پکڑ کے لے جاتے تھے لوگوں کو. کیا سنا ہوگا اس بارے میں, سنا. دیز ویر دی پریکٹسز پریویلنگ ہیئر. اور جو یہاں سے ختم نہیں, یہ جو مجوزہ وغیرہ یہ تو بعد کی بات ہے, یہ تو وہاں تک میرے بخشی کلام دور تک چلتا تھا. اس کے بعد بھی تو اسی لیے سچویشنل ریفرنس اگر کہیں ملے تو اٹ کین بی سمتے ہیں. ادروائز یہ بیکار ہے. پھر میں نے یہ کیا, تیر مارا ہو کرا ہو. میں سارکلا کا پریزیڈنٹ بن گیا. اگر میں کہوں کہ میں اب پہلا ہوں جو سارکلا کا پریزیڈنٹ بن گیا, تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی تھنگ انٹرسٹنگ فار دی ریڈر. دیٹس یور اون سیلف. خیر ناظرین, یہ تھے جسٹس بشیر احمد خان صاحب جو جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں. یادیں تلخ ہیں لیکن یادیں ہیں. اور اس سے پہلے صحافت میں بھی رہے اور وکالت بھی کی اور سیاست میں بھی رہے. تو مختصر میں ہم ان سے جتنا کچھ حاصل کر پائے, یاد ماضی عذاب ہے یارو, چھین لے مجھ سے, اللہ نہ کرے کہ یادیں چھن جائیں, حافظہ کمزور ہو جائے, وہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یادیں جب یاد آتی ہیں تو عذاب ہی ہو جائے. عذاب. کبھی آپ بھی جوان تھے, کبھی ہم ابھی بھی جوان ہیں. آپ ابھی بھی ماشاء اللہ جوان ہیں. تو خیر ناظرین, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے جسٹس بشیر خان صاحب تھے. موقع ملا تو پھر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آنسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.